بسم اللہ الرحمن الرحیم افیم ولا تنہرہما صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، اس کا صرف ایک ٹکڑا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم نے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے لفظ اف ہوتا ہے بس اسی کو اف کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا چھا جائے کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کرنے لگ جائے، اتنی کمزوری ہو جائے کہ اٹھ کے وہ بولو براز بھی نہ کر سکے، انہوں نے بستر پہ بولو براز کر دیا ہے، تو اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کی اور ماں باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرا کہ ہمارے بچے کو اس سے تکلیف ہوئی ہے، تو یہ لفظ اف ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کر سکے۔ ماں باپ کے دل سے صرف خیال کا گزرنا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ لفظ اف ہے۔ ہم صرف اف نہیں کہتے، باقی سب کچھ کہہ جاتے ہیں، اور ہماری زبان سے پتہ نہیں کون کون سا جملہ نکلتا ہے جو ماں باپ کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ ماں باپ کی قدر ان سے پوچھو جو عید کی نماز پڑھ کے گھر جائیں اور ان کو سینے لگانے کے لیے سگا باپ نہ ملے، اس سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے۔ جس کا ماتھا چوم کے سینے لگانے والی ماں نہ ملے، اس سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے۔ جب ان کی چارپائی گھر کے صحن سے اٹھتی ہے نا، تو پھر پتہ چلتا کہ ماں باپ ہوتے کیا ہے۔ باپ ایک سورج ہوتا ہے، سورج کی تپش بڑی ہوتی ہے کہ بندہ ننگے پاؤں ننگی زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ باپ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے، بات بات پہ ٹوکتا ہے، ڈانٹتا ہے، غصہ کرتا ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ باپ بوڑھا ہو جائے نا، اس کے اپنے ٹانگوں میں چلنے کی طاقت بھی نہ ہو، بیٹے کو پریشان دے کے وہ بھلا کیا کہتا ہے، پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو لیجی ہوں۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، باپ کے سوا یہ لفظ بہت کم سننے کو ملتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اسی کے متعلق دو تین باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ قرآن کی سمجھ دے دیں۔ پرانے وقتوں میں نا جب لوگ بادشاہ کو نذرانہ پیش کرتے تھے تو یوں ہاتھوں کا نا کشکول بناتے تھے، توجہ سے بات سننی ہے، اور بادشاہ کی خدمت میں نا یوں نذرانہ پیش کرتے تھے۔ بادشاہ اگر اس کو اٹھا لیتا یا اس کے اوپر ہاتھ لگاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ نذرانہ قبول ہو گیا۔ بادشاہ کو نذرانہ پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کشکول بنا کے حاضر ہوتے تھے۔ آج کے دور میں سمجھ نہ ہو تو جیسے پیروں کو لوگ نذرانے نہیں دیتے، نوٹ کو بریک کر کے دو ہاتھوں میں سلام کریں گے اور محسوس بھی نہیں ہوگا کتنے کا نوٹ تھا، اتنا چھپا کے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے علماء کو، پیران اعظام کو۔ اب بادشاہ کو نذرانہ یوں پیش کیا جائے، پیروں کو اور مولویوں کو نذرانے چھپا کے دیے جائیں، اور ماں باپ کو جب جیب خرچ دیا جائے تو تیرا ہاتھ اوپر ہو اور ماں کا ہاتھ مانگنے والا ہو، باپ کا ہاتھ تیرے سامنے کشکول بنا ہو، اس سے بڑی تیرے رزق میں بے برکتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کو تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی کیوں پڑا؟
تو اپنی حلال کمائی لے کے کشکول بنا کے ماں باپ کے سامنے پیش ہوتا کہ ماں جی جتنا آپ کا جی چاہتا ہے آپ اتنے اٹھا لیں. ماں باپ کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وقت کی ضرورت ہے. ہم ماں باپ کو نا صبح اٹھ کے جیب خرچ یوں دیتے ہیں کہ ماں اور باپ کا ہاتھ نیچے لینے والا ہوتا ہے اور ہمارا دینے والا ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ حرکتیں کرتے دیکھا کہ ان کے سامنے ماں باپ نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے. ماں باپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش ہی کیوں آئی؟ ماں باپ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا اٹھے تو خرچہ دے کے جائے. ماں باپ کا انتظار کرنا بھی ماں باپ کی توہین ہے. آپ سوتے وقت ماں باپ کو جیب خرچ دے کے کیوں نہیں سوئے؟ ماں باپ کو آخر ہمارا انتظار بھی کیوں کرنا پڑا؟ اگر اللہ نے آپ کو گھر کا نظام چلانے والا بنایا ہے، بانٹنے والا بنایا ہے، کمانے والا بنایا ہے تو اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. آپ ماں باپ کے سامنے یوں دیں کہ ان کو ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، یہ ماں باپ کی توہین ہے. اس واسطے آج کی مجلس کی پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی ماں باپ کو خرچ دینا ہے تو کشکول بنا کے پیش ہونا ہے، کیونکہ آپ کے لیے سب سے بڑے بادشاہ آپ کے ماں باپ ہیں. کبھی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے کہ آپ دے رہے ہوں اور ماں یا باپ کا ہاتھ نیچے یوں لینے والا ہو. ماں باپ نے جب آپ کو دیا تھا نا تو سب سے چھپا کے دیا تھا. وہ آپ کے لیے وہ چیزیں بھی لے کے آتے تھے جو آپ کے پاس نہیں تھی اور ان کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن وہ آپ کے لیے لے کے آتے تھے. ماں کیا ہوتی ہے؟ جب ماں جوانی میں تھی اور آپ چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ماں بازار کی سڑک پہ، بازار کی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی. اس کا عبایا مٹی میں رل رہا ہوتا تھا اور وہ ایک کپڑا پکڑ کے نا بچے کا منہ ادھر کر کے ناپ کے دیکھتی تھی کہ میرے بچے کو پورا ہے کہ نہیں پورا. ایک کپڑا چھوڑ کے پھر دوسرا اٹھا کے دیکھتی ہے. زمین پہ، گندی زمین پہ بیٹھ کے وہ بچوں کو جوتے پہنا کے چیک کرتی ہے میرے بیٹے کو پورا ہے کہ نہیں پورا. ہم نے بڑے ہو کے کتنی کے بار اپنی ماں کے کندھے پہ چادر رکھ کے کہا ہو ماں یہ تجھ پہ سجتی ہے کہ نہیں سجتی. ماں تو ہماری خاطر بازاروں کی زمینوں پہ بیٹھ گئی، باپ تو ہماری خاطر زمین پہ بیٹھ کے ہمارے قدم میں سارے بازار کے سامنے جوتے پہنا رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنے گھر میں اپنے باپ کو جوتا پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے بہت ساری نسلیں دیکھی ہیں، باپ کے آگے جوتا کرنا تو پاؤں سے جوتا آگے کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھیں صرف زبان سے لفظ اف کہیں گے تو اس سے رب نے منع کیا. ہماری ہمت ہی کیسے ہوئی کہ ہم جوتوں کے ساتھ اپنے باپ کا جوتا اس کے آگے کر رہے ہیں. تیرے لیے کائنات کا سب سے بڑا زیور تیرے ماں باپ کے جوتے تھے. ماں باپ تو ہمارے بچپن میں ہماری خاطر زمینوں پہ بیٹھ جائیں. ہم نے کبھی بڑے ہو کے اپنے باپ کو ساتھ لے جا کے بازار میں کہا ابو جی آج آپ اپنی پسند کی چیز خرید لیں. عید کا موقع ہو تو سارے بچے نئی چیز بناتے ہیں، ماں بھی بنا لیتی ہے، اور باپ کو کہو نا ابو جی نیا جوتا بھی لے لیں تو باپ بھلا کہتا ہے بیٹا پچھلے سال تو لیا تھا نا. اس چیز کا نام باپ ہے. ہم نے کبھی اپنے باپ سے کہا ابو جی آئے میں آپ کو ایک چیز لے کے دیتا ہوں. ہر بندہ آج کہتا ہے نا یہ کمائی میں برکت نہیں ہے، گھر کا نظام بڑی مشکل چلتا ہے، سمجھ نہیں آتی. نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر دیکھیں گھر میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ اگر 100 روپیہ صرف کماتے ہیں نا، صرف 100 روپیہ، اس میں سے 10 روپے اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں، واللہ ماں باپ کی خوشی میں دی ہوئی دعا آپ کا رزق بڑھا دے گی. ہماری کمائی میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر ماں باپ کا حصہ نہیں ہے، اس کے اندر ماں باپ پہ خرچ نہیں کیا جاتا. اس واسطے پہلی نشست آج جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو جب بھی پیش کرنا ہے کشکول بنا کے پیش کریں. زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ آنے دیں کہ ماں باپ کو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور آپ کا ہاتھ اوپر ہو اور ماں یا باپ کا ہاتھ نیچے ہو. یہ ماں باپ کی توہین ہے. دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر ہوئے، جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے تو بڑا عجیب و غریب سوال کیا. عرض کرنے لگے مالک و مولا میں موسیٰ تیرا نبی ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ جنت میں جس جگہ میں رہوں گا میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس پہاڑ کے پچھلی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ ایک کسائی ہوگا گوشت بیچنے والا، وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہوگا.
اور اس کی یہ نشانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنا، پہاڑ کراس کیا، اس بستی میں چلے گئے، جا کر دیکھا جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی وہ نشانیاں ساری اس کسائی میں موجود تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کسائی ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کل یہ اللہ کے نبی کا پڑوسی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اچانک کسائی کی نظر موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ مسافر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ مسافر ہیں تو میری دعوت قبول نہیں کر لیتے؟ آپ تو پہلے یہ دیکھنے کی تلاش میں تھے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ اب اس قصاب نے کھانا بنایا، دسترخوان بچھایا، اس پہ کھانا لگایا، ایک بند کمرے میں سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کر آیا، دسترخوان پہ بٹھایا، پہلا لقمہ توڑا اپنی ماں کے منہ میں ڈالا، دوسرا لقمہ توڑا اپنے باپ کے منہ میں ڈالا، تیسرا لقمہ توڑا اور خود کھایا۔ اس کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہنے لگی انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بات کی اور روح قبض ہو گئی۔ کسائی کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بات کی اور روح قبض ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ ان دونوں نے میرے رسول ہونے کی، میرے نبی ہونے کی گواہی دی ہے اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو کسائی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرے ماں باپ نے میرے رسول ہونے کی گواہی دی ہے اور دونوں کی روح قبض ہو گئی ہے؟ تو کسائی کہنے لگا اے موسیٰ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ ہمیشہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک موسیٰ کو نہ دیکھنے۔ آج دعا قبول ہوئی تو اللہ نے روح قبض کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام میں سن، تیرے ماں باپ ایک نہیں 2 دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دوسری دعا وہ یہ مانتے تھے اللہ ہمارا بیٹا ہماری بڑی خدمت کرتا ہے، تو جنت میں اس کو موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ رب نے پہلی دعا بھی قبول کر لی ہے، دوسری دعا بھی قبول کر لی ہے۔ تو آج جب تک ہم اپنی کمائیوں میں سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیں گے تب تک اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ بس پہلے گفتگو کے پہلے حصے کا خلاصہ اتنا ہے کہ اگر آپ گھر کا نظام چلاتے ہیں، گھر میں خرچ دیتے ہیں، تو کبھی بھی ماں باپ کو یوں خرچہ نہ دیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہو، ماں یا باپ کا ہاتھ لینے والا نیچے ہو۔ اگر اس طرح کرتے رہے تو زندگی میں کبھی کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ وسعت ہو سکتی ہے، وسعت ہونا اور چیز ہوتی ہے، برکت ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ وسعت اور برکت کو ہم ایک جملے میں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ بکری دیکھتے ہوں گے، روزانہ کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور عید کا موقع آتا ہے تو کروڑوں کی تعداد میں اور مل جاتی ہے، جبکہ بکری 6 ماہ کے بعد یا 9 ماہ کے بعد 1 یا 2 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ روزانہ کروڑوں ذبح ہوتی ہیں، عید کے موقع پہ پھر کروڑوں مل جاتی ہیں۔ اس کے برعکس کتیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی مرتبہ میں 9، 11 یا 13 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور وہ روزانہ ذبح بھی نہیں ہوتی، عید کے موقع پہ پھر ذبح نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ہر جگہ ہر گلی میں کتیاں کے بچے نظر نہیں آتے۔ وہ برکت ہے، یہ کثرت ہے۔ کثرت جتنی بھی ہو ختم ہو جاتی ہے، برکت ایک بار آ جائے تو نسلیں کھاتی رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے جب بھی رزق کا سوال کریں تو اس سے برکت مانگے، وسعت نہ مانگے۔ برکت والا تھوڑا بھی ہو تو نسلیں کھاتی ہیں، اور کثرت والا ایک بھی اجاڑنے والا آ جائے تو سارا ہی اجاڑ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے رزق میں برکت مانگا کریں۔ گفتگو کا آخری حصہ، اس کے بعد میں دعا کے لیے مائک حضرت کو دے دوں گا، جو آپ سے بات گوش گزر کرنی ہے کہ ماں باپ زندگی میں اپنی نسلوں کو سبھی کچھ دیتے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ جو چیز ماں باپ کے اپنے پاس نہیں نہ ہوتی، اولاد مانگے تو اولاد کو وہ بھی دیتے ہیں۔ اور بیٹی کو جب باپ اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے، اور جہیز اتنا دیتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑوس کے ہاں رکھنی پڑتی ہیں۔ اب ہم اولاد کو اتنا دیتے ہیں کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ نہیں دیتے تو صرف اور صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں۔ بیٹی قرآن کے سائے میں رخصت کرو تو پوچھو بھئی کیوں کی ہے؟ تو کہتے ہیں جی قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں،
وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو نا سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ اب جس بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، اولاد کو سبھی کچھ دیا، نہیں دیا تو نبی کا دین نہیں دیا، باقی سب کچھ دے دیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باپ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، باپ کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر میرے باپ کو غسل دے دو۔ خدا کی قسم اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کو نہلایا بھی غیروں نے ہو۔ باپ کے غسل کی اجرت نا 1000 روپیہ ہوتی ہے، نہلانے والے کو 1000 روپیہ دیا جاتا ہے اور باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے۔ آپ تصور تو کریں اس باپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے جس کو مرنے کے بعد اس کے بیٹے ہاتھ بھی نہ لگائے۔ وہ زندگی میں کچھ نہیں کما کے گیا۔ آج اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ میں اس بات کو پہلے وضاحت سے بیان کر دوں کہ ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے۔ کیا ہے؟ آپ بول لیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ لیکن جس رسم و رواج کی طرف ہم چل پڑے ہیں نا، ہمیں اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جتنا پھل ماں باپ کے چہلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ان کی زندگی میں ان کو کھلایا ہوتا۔ مرنے کے بعد یہ پھل ہم لوگوں نے کھا کے جانا، ماں باپ نے نہیں کھانا۔ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا کہ ہماری ماں چلے گئی، باپ چلا گیا، اب سسرال میں پریشان ہوں گی تو دکھڑے کس کو سنائیں گی۔ جو بیٹیاں جنازہ اٹھتے وقت بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ یہ والا دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ بیٹا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دفن کر کے ابھی گلی کے کنارے آتا، اس کے ہاتھوں پہ ابھی قبر کی مٹی لگی ہوتی ہے اور وہ بلند آواز سے واضح لگا رہا ہوتا، سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ یہ والا دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نا، تو حضور اپنے گھر میں تشریف لائے اور آپ کے گھر والوں کو حکم دیا کہ تم کھانا تیار کرو، اہل جعفر پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا بناؤ، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ سیرت کا یہ پہلو ہم عوام کو کیوں نہیں سناتے؟ کیا علماء کو یہ ڈر ہے کہ اپنی روٹیاں بند ہو جائیں گی؟ اور بھائی جس نبی کے دین کا تم کام کر رہے ہو نا، ساری مخلوق بھی بھوکی مر جائے تم بھوکے نہیں مرو گے۔ کم از کم دین تو اخلاص کے ساتھ بیان کرو۔ جن کے ماں باپ چلے گئے، حکم تو یہ تھا کہ آپ ان کے منہ میں نوالے ڈالیں، ہم انہی کی دہلیز پہ بیٹھ کے خود کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں کوئی ایصال ثواب کا منکر بندہ نہیں ہوں، آپ نے 10 دیگیں پکائیں آپ 100 پکائیں، بھائی دین منع نہیں کرتا۔ جائیں یتیموں کو دیں، ہاسپٹل میں مریض پڑے ہوئے ہیں ان کو کھلائیں، باہر چوکوں پہ دیہڑی دار مزدور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھلائیں۔ یہ گھروں کے آگے کھانوں کی دعوتوں کا دین ہم نے کہاں سے پڑھ لیا؟ 3 دن جو ہوتے ہیں نا فوتگی کے 3 دن، وہ 100 کے ہوتے ہیں۔ ان 100 کے دنوں میں چاہیے تھا کہ مرنے والے کے بچوں کو ہم کھلاتے۔ ہاں 40 میں جا کے آپ 200 دیگیں پکائیں، دین منع نہیں کرتا، سب کو کھلائیں، دین منع نہیں کرتا۔ میں اگر تھوڑا سا دکھ بیان کرنا چاہوں تو پھر بات، کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی کس کمپنی کا آ گیا تھا۔ آپ کی میری کمپنی ایک ہی ہے یار، لیکن دین تو حقیقت میں بیان کریں نا یار۔ باپ یا ماں ہاسپٹل میں داخل ہو نا، تھوڑی توجہ چاہوں گا، آپ کی معاشرے کا دکھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ماں یا باپ ہاسپٹل میں داخل ہو نا تو بیٹا ماں یا باپ کا علاج کرواتے کرواتے لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے، ورنہ کم از کم ہزاروں کا مقروض تو ضرور ہوتا ہے کہ ماں یا باپ ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ اب جب علاج کرواتا ہے لاکھوں کا مقروض ہوا، زندگی نے وفا نہیں کی، انتقال ہو گیا، اب وہ ماں باپ کو گھر لاتا ہے، 5000 روپے کا کفن، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ گورگن کو دو، کم از کم 3 دیگیں بھی پکے تو 50,000 روپے کے۔ یعنی وہ دیہڑی دار مزدور جو صبح 500 کماتا ہے اور شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، اس مزدور کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہو تو وہ اپنے گھر سے قبر تک جا سکتا ہے۔ یار جینا تو بڑا مشکل تھا، ہم نے مرنا اتنا مشکل کیوں کر دیا؟ میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے نا، اس کے جسم میں جب وہ نیزہ یا تیر یا کوئی اسلحہ لگے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے،
میرے نبی نے فرمایا وہ خون کا پہلا قطرہ اس کے بدن سے نکل کے اپنی زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ یہ کس کا مرتبہ ہے؟ اب اسی سے اگلی حدیث بھی سنیں، میرے نبی نے فرمایا شہید 3 مرتبہ بھی شہید ہو، مرتبہ کیا ہے کہ ایک قدم زمین پہ دوسرا، پھر بولیں آگے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو اس کا قرضہ تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ یار قرض تو شہید کو معاف نہیں ہے، ہم ماں باپ کے لیے قرض اٹھا کے ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو 10 روپے کی طاقت دی ہے، آپ 10 روپے کا ایصال ثواب کریں، ماں باپ راضی ہیں۔ 10 لاکھ کی طاقت ہے، 10 لاکھ کا کریں، دین منع نہیں کرتا، لیکن یہ قرض اٹھا کے برادری میں ناک رکھنے کا دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ صرف اور صرف برادری میں ناک رکھنے کے لیے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیا۔ ہاں طاقت ہے کروڑوں کریں، دین منع نہیں کرتا بھائی، لیکن قرض اٹھا کے ایصال ثواب کا کنسیپٹ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ ہم تو کھانا کھا کے پھل کھا کے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، اور بیٹا رات کو جب سونے کے لیے لیٹا تو کیا سوچتا ہے یار اس سے 10,000 لیا تھا، اس سے 50,000 لیا تھا، اس کو واپس کیسے کرنا ہے؟ مرنے والے کو سکون ہو جائے گا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، جو کھانا ہم نے پکایا ہے یا جو پھل ہم لے کے آئے ہیں وہ زندہ لوگ کھائیں گے کہ مردہ کھائیں گے؟ بولے تو صحیح ہے، پھر بولیں۔ میں جانتا ہوں آپ سنی لوگ ہیں، ذرا لچھے دار تقریریں سننے والے لوگ ہیں، میرے پاس نہ اتنا گلا ہے اور نہ ایسی کوئی سر ہے، سادی سی باتیں ہیں۔ یہ چیزیں کون کھاتا ہے؟ آپ سب گھر میں یہی کہہ کے آئے تھے نا کہ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں، چیلم ہی ہے نا؟ گھر میں کیا کہہ کے آئے تھے آپ؟ کس پہ جا رہے ہیں؟ جو چیز پھل وغیرہ آپ لے کے آئے ہیں وہ زندہ لوگ کھائیں گے کہ مردہ؟ گھر میں تو آپ کیا کہ آئے تھے میں چیلم پہ جا رہا ہوں، تو مرنے والے کے لیے کیا لائے ہو؟ سب گھر میں یہی کہہ کے نا فلاں صاحب کے چیلم پہ جا رہا ہوں، آئے تو آپ مرنے والے کے لیے تھے، اس کے لیے کیا لے کے آئے گا؟ پھل میں کھاؤں گا، آپ کھائیں گے، ہم اپنے گھر میں چلے جائیں گے۔ میں بھی گھر میں یہی کہہ کے آؤں جی میں فلاں صاحب کے چیلم پہ جا رہا ہوں، میں سوچوں کہ میں مرنے والے کے لیے کیا لایا؟ آیا تو میں مرنے والے کے لیے تھا، اور پھل کا شاپر لا کے میں نے بچے کو دیا کہ بیٹا یہ رکھ لو، جتنا قریبی رشتہ اتنا اچھا پھل ہوتا ہے، اور پھل تو بھائی آپ کھائیں گے، میں کھاؤں گا، یہ کھائیں گے، ہم سب تو آئے تھے مرنے والے کے لیے، اس کے لیے ہم کیا لے کے آئے ہیں؟ ہم تو برادری میں ناک رکھنے کے لیے اچھے سے اچھا پھل لے کے جاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے جا کے یہ کہا ہے پھل تو اسپیشل اس کے بچے کو پکڑاتے ہیں جس نے کل کو ہمیں ملنا ہوتا ہے، پتہ چلے کہ انکل فلاں کریٹ لے کے آئے تھے؟ کبھی کسی نے یہ کہا کہ میں تیرے باپ کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے لایا، تیرے باپ کے لیے فاتحہ پڑھ کے لایا؟ جو سلوک ہم مردوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا کل کو وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو صرف اپنا ناک دکھاتے رہیں، شکلیں دکھاتے رہیں، اور تصور یہ کرتے ہیں لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لے کے آئیں گے۔ اس ظلم کا بیج ہم خود بو رہے ہیں، اور کل کو ہمیں یہ درخت کاٹنا پڑے گا۔ اور تھوڑی سی میں آگے توجہ چاہتا ہوں، ہم جو مرنے والے کے لیے کھانا پکاتے ہیں نا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، توجہ سے بس بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ جائے گی، ورنہ آدھی بات رہ جائے گی، پھر آپ کہیں گے یار مولوی پتہ نہیں کیوں جی گلا کر گیا۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا اس کا ثواب مرنے والے کو تب تک ہوتا ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی کھانا ہضم ہوگا اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ثواب مرنے والے کو ہوتا ہے لیکن کب تک؟ پھر بولیں۔ آج میں آپ کو سمجھا دوں کہ صدقہ جاریہ ہوتا کیا ہے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، بولے یار، اگر یہ مرنے والے کے نام پہ لگا دیا، جب تک یہ چلے گا، جتنے نمازیوں کو ہوا دے گا تب تک مرنے والے کو سکون ملے گا، ثواب ملے گا۔ کیوں کہ چیز باقی ہے۔ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جس میں چیز باقی رہے اور اس کا ثواب جاری رہے۔ کھانے کا ثواب ملتا ہے لیکن کب تک؟ جب ہضم ہو گیا ثواب ختم ہو گیا۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ یہ صورتحال آ گئی ہے، باپ کا چیلم ہوتا ہے، ماں کا چیلم ہوتا ہے، سگی اولاد بیٹھ کے ایک رکوع نہیں پڑھتی، مدرسوں میں جا کے 2000 روپے مولوی صاحب کو دیا، 5 پڑھے ہوئے قرآن دے دو،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ 100 قرآن ہو گیا 200 قرآن. میں کہ مدرسے کے پڑھو قرآن کا منکر نہیں ہوں یار, آپ 10,000 قرآن مدرسے سے پڑھائیں ثواب ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں ایک پلڑے میں مدرسے کا 10,000 قرآن رکھو اور دوسرے پلڑے میں سگی اولاد ایک صفحہ پڑھے, پھر دیکھو ماں باپ